اللہ کریم کی نعمتیں بے انتہا ہیں، جنہیں شمار کرنا چاہیں بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت ہی لاجواب اور بے مثال ہے۔ اگر انسان زندگی بھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسانی جسم کو غذا فراہم کرنے والی نعمتوں میں سے خوش ذائقہ، فرحت بخش اور نعمت خداوندی کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اس میں بے شمار خصوصیات رکھی ہیں۔ رمضان المبارک میں اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سوغات ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ جی ہاں، آج ہم کھجور کے بارے میں بات کریں گے، جسے آپ شوق و ذوق سے کھاتے بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کھجور سب سے میٹھے پھلوں میں سے ایک قسم کا پھل ہے۔ اردو میں کھجور جبکہ عربی زبان میں اسے تمر اور اس کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے، اور کبھی کھجور کے لیے بھی نخل کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ کھجوروں کے باغ کو عربی میں نخلستان کہا جاتا ہے۔ یہ مشرق وسطی، امریکہ، شمالی افریقہ، مصر، خلیج فارس اور ایشیائی ممالک میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کھجور پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نام بھی نمایاں ہے۔ پاکستان کے صوبہ باب الاسلام سندھ میں خیرپور، سکھر، گھوٹکی، صوبہ پنجاب میں مدینہ الاولیاء ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، بہاولپور، جھنگ سمیت دیگر شہروں، جبکہ بلوچستان میں مکران، قلات و دیگر شہروں میں بے حد عمدہ اقسام کی کھجوروں کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ علاقہ اس حوالے سے اگرچہ زیادہ مشہور ہے، مگر پاکستان کے تمام ہی صوبوں میں کھجوروں کے درخت کی کاشت کی جاتی ہے۔ تازہ پکا ہوا پھل کھجور کہلاتا ہے، اور خشک ہو جائے تو اسے چھوارا کہتے ہیں، جو کہ مزاج کے اعتبار سے گرم اور خشک ہوتا ہے۔ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف پھلوں کو مختلف ممالک میں مختلف مقام اور جگہوں کے ساتھ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کھجور کا اصل مقام کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ کھجور کا اصل مرکز حجاز مقدس ہے، یعنی عرب شریف کا وہ حصہ جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے علاقے شامل ہیں۔ آج دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کھجور کے درخت موجود ہیں، وہ در حقیقت حجاز مقدس سے گئے ہیں، اور دنیا بھر میں ان درختوں کو مختلف اقوام نے پہنچایا ہے۔ یوں کھجور کے درخت کی کاشتکاری کا سلسلہ گزرتے وقت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ کھجور کے درخت کی تاریخ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو جو مٹی بچ گئی اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا۔ اسی سبب سے کھجور کے درخت کو انسان سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور یہ انسان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جس طرح انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح اگر کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے اور پھل دینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا قد انسانی قد کی طرح ہوتا ہے، طول میں لمبا اور عرض یعنی چوڑائی میں پتلا، اور انسانوں کی مثل اس میں بھی نر اور مادہ کی تقسیم ہوتی ہے، جس کا ثمرہ کھجور کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہونے کے سبب مذہب اسلام میں کھجور کو بہت اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام درختوں میں سے کھجور کے درخت کو مسلمان کی مثل قرار دیا، کیونکہ یہ صابر و شاکر اور اللہ پاک کی طرف سے برکت والا ہے۔ قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں میں جہاں بجہاں کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں نعمتوں کے بارے میں کھجور کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ،
اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی اور اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والے اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ارشاد فرماتا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل، میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ جہاں کھجور اپنے اندر کئی فوائد رکھتی ہے، وہیں اس کی گٹھلی کا استعمال بھی کئی طرح کے فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل کے دورے کی صورت میں کھجور کو گٹھلی سمیت کوٹ کر مریض کو کھلانا جان بچانے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ دل کا دورہ شریانوں میں رکاوٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور شریانوں میں رکاوٹ کے باعث پیدا ہونے والی تمام بیماریوں میں کھجور کی گٹھلی کا استعمال ایک مؤثر علاج ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال اور اس کی پسی ہوئی گٹھلیاں دل کے بڑھ جانے میں بھی مفید ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تو دل کی تکلیف ہے، تم حارث ثقفی کے پاس جاؤ جو طبیب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ طیبہ کی 7 عدد اجوا کھجوریں لے، انہیں گٹھلیوں سمیت کوٹ لے اور پھر وہ تمہیں کھلایا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کا یہ ایک بہترین علاج ہے، اور چونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کا فرمودہ اور مجوزہ ہے، تو اس لیے کوئی بھی دوسرا دنیاوی علاج اس کے مقابل یا مماثل نہیں ہو سکتا۔ دل کے درد کے اس علاج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سے شفا پانے والا دوبارہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتا اور صحت کی نعمت پا کر نارمل زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقہ کار سے شفا حاصل کی، اور اس کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کئی جنگوں میں آپ نے شرکت کی اور گھوڑے پر سفر کیا۔ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی اس کو یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 90 سے زائد کھجوروں کی اقسام موجود ہیں، جن کی رنگت، حجم، ذائقے کی طرح نام بھی جدا جدا ہیں، اور سب کھجوروں میں اجوا کھجوروں کی تو کیا بات ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کھجوروں میں اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ کی عمدہ ترین، انتہائی لذیذ، مفید سے مفید تر، قیمتی اور اعلیٰ قسم کی کھجور ہے۔ آئیے آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اجوا کھجور کے کیا فضائل ہیں اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجوا کھجور کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ جنت میں سے ہے اور زہر اور جادو سے شفا ہے۔ جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا، جس نے صبح کے وقت مدینے کی 7 اجوا کھجوریں کھائیں، اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ کھجور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی من پسند غذا تھی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اسے تناول فرماتے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی کھجور کے ذریعے سے حاصل کرتے اور بڑے بڑے جنگجو لشکروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بظاہر نظر آنے والا یہ چھوٹا سا پھل اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ دور حاضر میں کھجور پر ہونے والے کچھ مختلف ریسرچز میں اس کے حیران کن فوائد سامنے آئے ہیں۔ آئیے آپ کو اس کے کچھ طبی فوائد بتاتے ہیں۔ کھجور جو ایک بہت ہی زیادہ نیوٹریشس یعنی کہ فرد بخش اور قوت بخش فروٹ ہے جو اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ جتنا کھجور جو ہے چھوٹا یعنی کہ اگر ڈرائی ہوتا ہے اس میں نیوٹریشن زیادہ ہوتی ہے، اس کی طاقت اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی کیلریز اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ کھجور مختلف آپ پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو کھجور آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور کھجور
کھانے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ کھجور میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں کاپر ہے، فائبر ہے، میگنیشیم ہے، سلفر ہے اور آئرن ہے، وٹامن B6 موجود ہے اور کاربوہائیڈریٹ ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ تقریباً 100 گرام کھجور لیتے ہیں تو اس سے اگر ٹوٹل آپ کیلوریز اس کے اندر نکالتے ہیں تو تقریباً 200-250 کے قریب کیلوریز اس کے اندر بنتی ہیں۔ اچھی خاصی طاقتور چیز ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو اس میں اب جتنی بھی چیزیں آئٹمس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ اسینشیل چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا مختلف جگہوں پہ مختلف رولز آتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ فائبر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اگر فائبر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو فائبر بیسیکلی ہماری آنتوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور ہماری جو آنتوں میں جو کانسٹیپیشن یا قبض وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں جیسے آئرن ہے، آئرن اس کے اندر موجود ہوتا ہے، گو کہ کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے، تقریباً آئرن کی کوانٹٹی کم و بیش 5% کے قریب ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی خون کی کمی جو ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پروٹین وغیرہ جو ہے اس کے اندر پروٹین استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے جو مختلف باڈی کے حصے ہیں اس کے اندر کام میں آتے ہیں، بہت ساری نیوٹریشس چیزوں میں کام میں آتی ہے پروٹین۔ کھجور غذائیت سے بھرپور ایسی نعمت ہے جو کمزور شخص کو توانا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ غذا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دوا بھی ہے۔ تحقیق کے مطابق جب میگنیشیم کا استعمال بڑھتا ہے تو کئی طرح کے ورم کی سطح میں کمی آتی ہے، جس سے خون کی شریانوں کے امراض، جوڑوں کے امراض، الزائمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کھجور میں شامل میگنیشیم بلڈ پریشر میں کمی لانے میں بھی مدد دینے والا جز ہے، جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ 100 ملی گرام میگنیشیم کا استعمال فالج کا خطرہ 9% تک کم کر دیتا ہے، اور یہ جز کھجوروں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیز ایک چیز ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ باڈی کے اندر جاتا ہے آپ کے تو آپ کی جو ڈیفینس میکنزم ایک تو اسٹرانگ کرتا ہے، یعنی کہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ کا ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے، یعنی کہ مدافعتی نظام جو ہوتا ہے آپ کا باڈی کا، وہ اسٹرانگ کرتا ہے اس کو۔ تو اس کے اندر 3-4 قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھجور ہے وہ آپ کی جو برین یعنی کہ آپ کی دماغ کی صلاحیت ہے اس میں بھی کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اندر انٹرلیوکن 6 جو ہے اس کو بیسیکلی یہ جو ہے انہیبٹ کرتا ہے، اس کی صلاحیت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انٹرلیوکن 6 جو ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے، الزائمر ڈیزیز، اس کے اندر اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے میں بھی وہ مددگار ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھجور کھانے سے معدے اور بڑی آنت کے سرطان کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کھجور میں وٹامن B6 موجود ہوتا ہے، اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جسم میں وٹامن B6 کی مناسب مقدار دماغی کارکردگی میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ انار کا جوس اور 3 کھجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ انار اور کھجوریں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں، جو دل کے شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ 1/3 یا 33% تک کم کر دیتی ہیں۔ دبلے پتلے جسم کو فربا اور موٹا کرنے کے لیے تازہ پکی ہوئی کھجوروں کو کھیرے کے ساتھ ملا کر کھانا بے حد مفید ہے۔ کھجور دماغ کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے، اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس پہ ابھی تحقیق چل رہی ہے، ابھی وہ حتمی طور پہ کمپلیٹلی تحقیق اس کی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن پازیٹیو اس میں رسپانس نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو کارڈیک ایشوز ہوتے ہیں، کارڈیک پرابلمس ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھجور کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کی ہارٹ ڈیزیزز کے اندر بھی جو ہے کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی مہینوں میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان روزہ رکھ کر حکم الہی بجا لاتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب غروب آفتاب کے وقت کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو کھجور کی منفرد مٹھاس اور اس کی لذت سے ملنے والی فرحت ایک سکون و راحت کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں کے کھجور سے روزہ افطار کرنے کے عمل کے سبب رمضان المبارک میں کھجور کا استعمال پوری
اسلامی دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے مسلمانوں میں رائج اس عمل میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے، آئیے اسے بھی سنتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کی تمام ضروری غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان رمضان المبارک میں کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ دن بھر فاقے کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے، اس لیے افطاری ایسی مکمل اور جلد ہضم ہونے والی غذا سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ طاقت اور فوری توانائی فراہم کر سکے، اور کھجور یہ تمام مقاصد فوراً پورا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ افطار کے موقع پر کھجور کھانے سے جہاں فوری توانائی کا حصول ہوتا ہے، وہیں کھجور کی منفرد مٹھاس بھوک کی شدت کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہے، اور اس سے روزہ کھولنے کے بعد بہت زیادہ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری بھی قرار دیا ہے، جبکہ طبی ماہرین افطار کے ساتھ ساتھ سحری میں بھی کھجور کے استعمال کو سود مند قرار دیتے ہیں۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ کھجور بجا طور پر ایک مکمل صحت بخش غذا ہے جس میں بے شمار معدنی غذائی اجزاء شامل ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے اور اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال سن کر میرے ذہن کے اندر، میرے دل کے اندر اس کا جواب آ گیا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً کھجور کا درخت ہے۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والد محترم موجود ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام موجود ہیں، اور انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا، تو میں نے بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا اور میں خاموش رہا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی صحابی نے جواب نہیں دیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب محفل برخاست ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، تو واپسی میں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابا جان، والد محترم، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مثل ہے اور وہ ہر وقت اللہ کے حکم سے پھل دیا کرتا ہے اور اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے، تو میرے دل کے اندر اس کا جواب آ گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جب وہاں آپ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، انہوں نے جواب جب نہیں دیا تو میں نے ان کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے جواب نہ دینا بہتر سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارک سے جہاں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کا درس ملا ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلومات حاصل ہوئی کہ کھجور کا درخت انسان کی مثل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے متعلق بہت سے فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے ان فرامین میں سے چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس گھر کے رہنے والے لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔
दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, वो घर वाले भूखे ना रहेंगे जिनके पास खजूर हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं कि नहार मुंह खजूर खाओ, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात का खाना जरूर खाओ, ख्वाह वो तुम्हें रद्दी खजूरों की एक मुट्ठी ही मुयस्सर हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ने से बुढ़ापा तारी होता है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, खजूर के मुताल्लिक कीमती मालूमात जानने के बाद अब ज़ौक़ व शौक़ के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की नियत से खजूर खाएं और इसके बेशुमार फवाइद भी हासिल कीजिए, और साथ ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ऐसा फल अता फरमाया जिसमें हमारे जिस्म जान की तवानाई भी है और हमारे मुख्तलिफ अमराज का इलाज भी है। नेमते बाटता जे समत रोजी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का